السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو سننے کے لیے ہمارا سپورٹ کریں۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہو تو اپنی دعاؤں سے اور کمنٹ باکس میں ضرور نوازیں اور آگے بھی شیئر فرمائیں۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 1 ذی القعدہ۔ بیت اللہ کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر کرائی۔ یہ روئے زمین میں پہلا بابرکت گھر اور دنیا والوں کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ طوفان نوح کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے اس گھر کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور جبریل امین علیہ السلام نے جنت میں سے ایک قیمتی پتھر لے کر آئے جس کو بیت اللہ کے کونے میں لگایا گیا، اور دوسرا وہ جنتی پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ معجزانہ طور پر یہ پتھر کعبہ کی دیواروں کے ساتھ بلند ہو جاتا تھا۔ یہ مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ جب طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں کمزور پڑ گئی تو حضور کی نبوت سے پہلے قریش مکہ نے حتیم کا حصہ چھوڑ کر اور بیت اللہ کا پچھلا دروازہ بند کر کے عمارت کو مربع یعنی چوکور انداز میں بنایا۔ غرض تعمیر بیت اللہ کے ساتھ تمام حج عمرہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا طواف فرض ادا کر دیا، اور اسی گھر کو تمام مسلمانوں کے لیے عبادت کا مرکز اور قبلہ قرار دے دیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اسے ہم آگ کا ایک دہکتا ہوا گولا سمجھتے ہیں جس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہزاروں سال سے اسی طرح دہک رہا ہے، روزانہ پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ اس دہکتے ہوئے سورج کو ایندھن کون دیتا ہے؟ کون ہے جو اس کے لیے پیٹرول یا گیس یا لکڑی کا انتظام کرتا ہے جس سے وہ ہزاروں سال سے اسی طرح دہک رہا ہے؟ اور پھر اتنا زیادہ ایندھن کہاں سے آ رہا ہے جس سے جلنے سے ساری دنیا کو روشنی اور گرمی مل رہی ہے؟ اور کون ہے جو ایک مقررہ وقت پر اس کو ہمارے لیے نکالتا ہے اور ایک مقررہ وقت پر چھپا دیتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہم کو ہر چیز کو پیدا کیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اسلام کی بنیاد۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز ادا کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ احرام کے لیے غسل کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب احرام کا ارادہ کیا تو غسل کیا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، حج اور عمرہ کو ایک ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، جیسا کہ بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے، اور حج مبرور یعنی مقبول کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب لگانے والا اور طعنہ دینے والا ہو، جو مال جمع کرتا ہو اور اس کو گن گن کر رکھتا ہو۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے، اس کو رونے والی آنکھ میں پھینکا جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم اہل جنت کی دلوں سے رنجش و کدورت کو باہر نکال دیں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے، اللہ کا شکر ہے اس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا تو ہماری کبھی یہاں تک رسائی نہ ہوتی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج کرنے والوں کے لیے اہم ہدایت۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر کسی نے بغیر علم اور تجربے کے علاج کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی ڈاکٹر، حکیم وغیرہ جو علاج کرتے ہیں اور بغیر تجربے کے کرتے ہیں، یا پیسے کے لالچ میں کر دیتے ہیں، یا جو دوا لگنا چاہیے تھا اس سے زیادہ دوا دے دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں بے ایمانی میں اور جھوٹ میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے تمام ڈاکٹروں کو اور حکیموں کو قیامت کے دن سے، آخرت کے ڈر سے فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کے وقت شہادت کے لیے تم میں سے 2 انصاف پسند آدمی گواہ ہونے چاہیے، یا تمہارے علاوہ دوسری قوم کے لوگ بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ اگر مسلمان نہ ملے، جیسے تم سفر میں گئے ہو، پھر تمہیں موت کا حادثہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی اور